میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔ سنہری باتیں۔ تیسرے رمضان المبارک کو سیدہ کائنات حضرت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا یوم وصال ہوا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ان شہزادی بیٹی سے بہت پیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ان بیٹی کی بہت تربیت فرمائی۔ آپ نے اس دور میں جب لوگ بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے تھے، گاڑ دیتے تھے، اس دور میں بیٹی کی عزت کا، حرمت کا نعرہ لگایا، اور نعرہ صرف لوگوں کے لیے نہیں لگایا بلکہ لوگوں کو مثال بن کے دکھایا، بیٹیوں کو پیار کر کے دکھایا۔ جس گھر میں عورت تربیت یافتہ ہوتی ہے وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ جس گھر میں غیر تربیت یافتہ عورت ہی کیوں نہ پہنچ جائے، وہ گھر جتنا مرضی شاندار ہو وہ کھنڈر ہوتا ہے۔ گھر میں تربیت یافتہ عورت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے بی بی فاطمہ ہمارے لیے مثال بن کر آئی ہیں، کیونکہ گھر میں باپ چاہے سارا دن رہے مگر بچوں کی اٹیچمنٹ اپنی ماں سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمۃ الزہرا کی تربیت بھی کھل کر کی اور ان سے پیار بھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹی کی تربیت کرنے کے لیے ہمیں سختی کرنی پڑتی ہے، مگر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 اولادیں ہوئیں، 3 بیٹے 4 بیٹیاں، اور چاروں بیٹیوں میں سب سے چھوٹی جناب فاطمہ۔ چونکہ 3 بڑی بیٹیاں تھیں، ان کی جلدی شادی ہو گئی، وہ اپنے گھروں والی ہو گئیں، مگر جناب فاطمہ سب سے چھوٹی تھیں، اسی لیے نبی پاک کے ساتھ زیادہ رہیں اور زیادہ وقت گزارا۔ اور جب جناب فاطمۃ الزہرا کی شادی ہو گئی تو شادی کے بعد بھی وہ حضور کے بالکل قریب رہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نسل کا چلنا بھی جناب فاطمہ سے بیان کیا کہ انہی سے میری اولاد چلے گی، اس لیے جناب فاطمہ کا تذکرہ زیادہ ہے۔ مگر یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں یعنی 4 شہزادیاں ہیں۔ ان کے مقام اور ان کے نام بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ ایک شہزادی کا نام جناب زینب ہے، اور حضرت فاطمہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام زینب رکھا، یعنی اپنے بہن کے نام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری شہزادی کا نام رقیہ ہے، اور حضرت فاطمہ نے بھی اپنی ایک اور بیٹی کا نام رقیہ رکھا، اپنی بہن کے نام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور شہزادی کا نام کلثوم ہے، اور جناب فاطمہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام کلثوم رکھا۔ بی بی فاطمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری تھیں، ان کو بہت عزیز تھیں، سچے باپ کی سچی بیٹی تھیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ پوچھنے والی بات تو ہے ہی نہیں، حضور پاک سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے تھے۔ تو اگلا سوال پوچھا کہ پھر یہ بتائیں کہ مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس کو کرتے تھے حضور؟ تو اس پر بھی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ بھی پوچھنے والی بات نہیں، فاطمہ کے شوہر مولا علی سے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی کہ جب بی بی فاطمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تھیں تو حضور آپ کے پیار اور آپ کی عزت میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ 2 جہانوں کے مالک اس قدر ہمیں اچھی مثال بن کر دکھا کر گئے ہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کو میں بی بی فاطمہ کی محبت کا انداز بتاتی جاؤں کہ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر آتے تو دروازے پر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں سلام کرتے اور اپنے گھر کے دروازے پر ہی کھڑے رہتے، اور حضرت خدیجہ فرماتی ہیں میں تھوڑا ہنستی اور انتظار کرتی،
اور پھر میں فاطمہ کو آواز دیتی اور بی بی فاطمہ اپنے والد کی محبت میں دوڑ کر آتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی اور ان کی انگلی پکڑ کر انہیں اندر لاتی۔ یعنی جب تک بی بی فاطمہ جاتی نہیں، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے مالک دروازے پر ہی کھڑے رہتے۔ وہ انگلی پکڑ کر لاتی، پھر رسول کریم انہیں گود میں بٹھا لیتے۔ حضرت فاطمہ رسول کریم سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی جن پر نبی کریم مسکراتے۔ حضرت فاطمہ نبی کریم کا سکھ تھیں اور ان کی آنکھوں کا تارا تھیں، ان کے دل کا چین تھی۔ حضرت فاطمہ صرف پاک نہیں بلکہ پاکیزگی کا پورا باغ تھیں۔ سبحان اللہ۔ اے عرش و فرش کے مالک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہر بیٹی پر رحم فرما۔ اور اسی کے ساتھ مجھے بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔